ہر چیز کا وقت ہے، تمہارے اوپر فرض ہے اپنے گھروں کے رویے، میرا رویہ، بیوی کو بات کرتی ہے میں اسے ایسے پڑھتا ہوں، میں کیوں ڈسٹرب ہو رہا ہوں نا، میسج پڑھ رہا ہوں جی، اس سے گھر برباد ہو رہے ہیں اور بھاگے جاتے ہیں جی، گھر جو امن ہی نہیں ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وہ آگے بدبخت کا بچہ کہتا ہے تیری بیوی سے جادو کسی نے کر دیتا، بیوی کو کہتا ہے تیرے سے کسی نے جادو کر دیتا، تیرا میاں کسی اور نہ لگا ہے، ایسا ہے نہیں۔ آگ کیا پہلے چنگاری لے کر گئی، اس نے بھانبڑ دے دیے، اس نے آتش فشاں دے دیا اس بدبخت نے کہ جاؤ تمہاری رشتہ دار ہے کوئی تیرے خامند کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، عورت خامند کی خاطر بہت کچھ قربان کر دیتی ہے نہیں؟ تو تمہیں کیا حکم ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، خاموشی سے مانگنا مجھ سے، خامند میں کوئی بری عادت ہے تو نفل پڑھنا، ماننا بندے دی پتر جس لے آوے تھے اس کے سامنے ہنسو نا، منہ تیرا بچڑا ہوا، دکانداروں سے ہنس ہنس کے باتیں، اور خامند کے ساتھ تیوری چڑھی ہوئی، خامند باہر لوگوں سے ہنس ہنس کے باتیں، گھر آتا تو بچوں سے بھی فرعون بنا ہوا ہے، بیوی سے بھی فرعون بنا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے رویے، ہمارے لہجے، انہوں نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا۔ میرے بھائی، میری اور آپ کی اصلاح اسی میں ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں۔ یہ ہیں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خالی انگوٹھے چومنے سے، ناچنے سے، قوالیاں تانے، ناچنے ڈانس کرنے سے، دھمالیں ڈالنے سے کچھ نہیں ملے گا، نہ یہ اسلام اس طریقے کو پسند کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں انگلیاں لے لیں، جہاں ساز آئے، ساز کی آواز آئے تو آپ کانوں میں انگلیاں لے لیں، اور میں نبی کا نام ساز بجا بجا کر لے رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ جس چیز سے نفرت نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج نبی کا نام اس کو لے رہا ہوں، تالیاں بجا بجا کر، سرنگیاں بجا بجا کر، ڈانس کر کر کے کروڑوں ارب روپیہ تم ضائع کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ حساب لے گا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے، وہ یہ سوچ کے آئے کہ یار کئی دنوں تو کھانے کو نہیں ملا، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کوئی کھجوریں ہی لب جان گیا۔ آگے گئے تو آگے ہی تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، ان کا بھی یہی حال۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کریں؟ آپ نے چلو ایوب کے گھر چلتے ہیں، ایوب میزبان رسول کہلاتے ہیں نا، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ آتے ہیں ایوب انصاری کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ دور سے دیکھتے ہیں کہ تینوں یار آ رہے ہیں اور لگتے بھی بھوکے ہیں، بیویوں کو کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا نہیں ہوا، جو گھر میں ہے وہ رکھو، میں جا رہا ہوں منڈی کچھ لینے کے لیے۔ میرے بھائی ان باتوں کو پکڑ لو، عمل کرو، آگے بیان کرو، واللہ ہمارا رزق ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ میں بتا دوں، ہونے کے باوجود تمہاری گندم برباد ہوگی، ہونے کے باوجود تمہارے پاس چینی کوئی نہیں ہے، ٹماٹر نہیں ہے، پیاز نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کو کہتے ہیں معیشت کا تنگ ہونا، اور اللہ کہتا ہے جب تم میری معیشت سے غفلت کرو میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ اب غور سے سننا اس بات کو، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ ایوب انصاری تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، گھر میں جو بھی تھا بیوی نے رکھ دیا، اس کے بعد ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آتے ہیں 3 قسم کی کھجوریں لے کر، ڈوکے، آدھ کچی پکی اور فل تیار، آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع ہو گئے،
ایوب یہ 3 قسم کی لانے والی کیا، یہ قیامت تک کے لیے مجھے سبق ہے، آپ کو سبق ہے، اور آنے والے لوگوں کو سبق ہے کہ یہ 3 قسم کی لانے کی کیا ضرورت تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوچا پتہ نہیں آپ کو ان میں سے کون سی پسند ہو، تو میں نے بولا تینوں قسم کی لے جاتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں راج کے کھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، کیا عمر اس کا بھی حساب ہوگا؟ آج تو 10 کھانے کھا کر بھی میں کہتا ہوں یار مزہ ہی نہیں آیا، اس کی قدر کرو، اللہ کا واسطہ رزق کی قدر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، ایک چھوٹا سا نوالا ٹکڑا ملتا ہے روٹی کا، آپ نے اس کو اٹھا کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ یہ رزق کی چیز ہے، یہ عزت والی چیز ہے، اس کی قدر کرو، جب اللہ لے لیتا ہے تو پھر نہیں دیتا۔ اب بھی معافی مانگ لو، بیاہ و شادیوں پہ بھی جاؤ تو اللہ کا واسطہ اتنا ڈالو جتنا کھانا ہے، گھروں میں بھی جاؤ تو اتنا ڈالو جتنا کھانا ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ یہ چلا جائے گا، تمہارے سے جا رہا ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے نا، انڈا 200 روپے درجن ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ غریب ایک انڈے سے پیاز ڈال کے وہ بھی اپنے 7 بچوں کو پال لیتا تھا، وہ بھی اس سے جا رہا ہے۔ وہ دالیں دیکھو کہاں چلی گئی، تم دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے، مہنگائی کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے۔ مدینے میں آ کے صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہنگائی ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا اب تو آ رہی ہے، ہماری نافرمانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بے حیائی عام ہوگی، جب بے حیائی عام ہوگی، لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے۔ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، جاؤ پٹرول پمپوں پہ جاؤ، گفتگو کرنے والا اپنی گفتگو سے، شعلہ بیانی سے لوگوں کو فراڈ کر رہا ہے، نہیں کر رہا۔ موچی کو دیکھو، ٹائر پنچر والے کو دیکھو، مزدور کو دیکھو، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ ان پر مہنگائی کا عذاب نازل کرے گا۔ کیا؟ ان پر اللہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ کبھی تمہارے کسی بات پر ایک دن میں کوئی بل پاس ہوا اسمبلی میں؟ جب ان بدبختوں کے مفادات کا معاملہ ہوتا ہے، ایک ہی دن میں بل پاس ہوتا کہ نہیں؟ 72 گھنٹوں کے اندر بل پاس، کہ ان کے مفادات ہیں۔ مہنگائی کا عذاب ہوگا جب ناپ تول میں کمی کرو گے، جب دودھ میں پانی ملاؤ گے، جب بیٹھے ہو سیٹ پر تنخواہ لے رہے ہو، بدبخت یہ سائل آتا ہے، چاہے اس کو کروڑوں اربوں کا فائدہ ہے، تیرے باپ کا مال ہے، تو کہتا جی سانوی کچھ لاؤ، یہ تے تسی پلاٹ لیتا سی 60,000 دا، ہوں تے 5 کروڑ دا ہویا ہے، 1.5 کروڑ پہ حصہ بنتا ہے نا، تیرے باپ کا مال ہے، تو کھا کے لے کر جا، اپنی ماں کو کھلا، جا کر بیٹی کو کھلا، نہ کسی کے ساتھ بھاگے جو مرضی کہنا۔ تم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، تیرا کیسے حق بن گیا میرے مال پر؟ سریعام کہتا ہے نہیں اسی کام تیرا، تو کر کے دیکھ، لے جا کے عمران خان نو کہہ، تو کر لے کے دکھا، فائل ہی نہیں لب لگی تیری، تو اتنا بے نہ ڈر ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ اللہ ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ اس کی مخلوق ہے، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، چور ہے یا ڈاکو ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ کیسے لوگوں کی بددعائیں ہم لے رہے ہیں دفتروں میں بیٹھے ہوئے، یقین جانے اس قدر لوگ اذیت میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا جب تیرا بیڑا غرق ہوئے، ان میں مجبور تھے ہو گیا ہوں، اے اللہ اے اللہ، پھر وہ اللہ کی قسم جب بات دعا دیتا ہے، تیری نسل برباد ہو جاتی، قبروں سے دھوئیں نکلتے ہیں، تیرے ماں باپ کی قبروں سے بھی۔ یہ ہے وہ چیزیں جس سے آج ہمارے اوپر دم درود کیا، ہمیں حج عمرے بھی نہیں اثر کر رہے۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، اللہ تم پر مہنگائی کا عذاب لے آئے گا، ظالم حکمران مسلط کر دے گا، کساد بازاری ہوگی۔ آج آبادیاں کم ہیں، مارکیٹیں زیادہ ہیں، پلازے زیادہ بن رہے ہیں،
بازار کے اندر بازار ہیں، ہے نہیں؟ یہ نبی نے فرمایا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم پر اللہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔